السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ ہود کی آیت نمبر 7 کے ابتدائی حصے تک ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ بقیہ حصے سے لے کر آگے انشاءاللہ آج ہماری کلاس کا آغاز ہوگا۔ تو آیت نمبر 7 انشاءاللہ آج ہم دوبارہ تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور۔ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور۔ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ کہیں انکم مبعوثون من بعد الموت، کہ یقیناً تم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے ان هذا الا سحر مبین، یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔
وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں، الی امت معدودہ، ایک معینہ مدت تک کے لیے، لَيَقُولَنَّ مَا يَحْبِسُ، تو یہ ضرور بضرور کہیں گے کہ اسے کیا چیز روک رہی ہے، الا یوم یاتیہم، خبردار جان لو جس دن وہ ان پر آئے گا، لیس مصروفا عنہم، تو ان سے ہٹایا جانے والا نہیں، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھائیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر اسے اس سے چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو بے شک وہ نہایت نا امید، بے حد ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں، بعد ضراء مستہ، بعد اس کے کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی ہو، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ یقیناً ضرور کہے گا کہ سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئی، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور بلا شبہ وہ بہت پھولنے والا اور بڑا فخر کرنے والا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، سوائے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہاں تک ہماری گفتگو مکمل ہو چکی۔ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزما لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا، یا کون سب سے اچھا عمل کرنے والا۔ احسن جو ہوتا ہے وہ حسن سے مبالغے کا صیغہ، یعنی زیادہ اچھا کرنے والا، جس طرح افضل ہوتا ہے۔ تو فرمایا تم میں کون سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اب ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا عمل اچھا ہو۔ برے سے برا بندہ بھی اپنے طور پہ کچھ کام ایسے کرتا ہے جس پہ وہ اپنے آپ کو ایک لائسنس دے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے کچھ کام غلط بھی ہیں لیکن میرے یہ کام اچھے بھی ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا عمل برا ہے۔ دنیا کے اندر مختلف لوگوں کی ڈیفینیشنز مختلف ہیں، کسی جگہ کوئی عمل اچھا ہے اور کسی جگہ کوئی اور عمل اچھا ہے۔ اب ایسے میں کیا کون فیصلہ کرے گا کہ کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا عمل اچھا نہیں؟ تو اہل ایمان کے لیے تو ایک اصول اور قاعدہ اللہ نے وضع فرمایا ہے جس کو علماء نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ الحسن ما حسنہ الشرع والقبح ما قبحہ الشرع۔ اچھائی وہ ہے جس کو شریعت اچھا کہے اور برائی وہ ہے جس کو شریعت برا کہے، خواہ لوگ برائی کو اچھا جاننے شروع ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قرب میں سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، دھوکے کے سال ہوں گے، حق کو باطل سے جو ہے نا آپس میں مکس کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو ریشم کو، شراب کو اور بدکاری کو حلال کر لیں گے اور ان کے نام کچھ اور رکھ لیں گے، سود کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ تو لوگ تو اپنی من پسند تعریفیں جھاڑتے ہی رہتے ہیں، لیکن چیزوں کی حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اس لیے جس بات کو اللہ اچھائی کہیں وہ اچھائی ہے، جس بات کو اللہ برائی کہیں وہ برائی ہے۔ تو بے پردگی کو اگر اللہ رب العزت برائی کہتے ہیں تو وہ برائی ہے، خواہ دنیا اس کو ماڈرنزم سمجھے، خواہ دنیا اس کو ترقی کا معیار سمجھے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ کامیابی نہیں۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ جی احسن عملہ کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ انسان کا عمل اللہ کی رضا کے لیے بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بھی۔ ہر وہ عمل جس کے اندر یہ 2 شرطیں نہیں پائی جاتی وہ اچھا عمل نہیں ہو سکتا، خواہ وہ بظاہر اچھا ہی نظر آ رہا ہو۔ اس لیے کہ شریعت نے یہ تو بتا دیا کہ یہ عمل اچھا ہے، جیسے مثلا غریبوں کو کھانا کھلانا اچھی بات ہے۔ ایک بندہ غریبوں کو کھانا کھلا رہا، آپ کہتے ہیں یہ اچھا عمل ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا یہ عمل اچھا ہے یا نہیں ہے، یہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نیت لوگوں کو نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ کے ہاں اس کا عمل قابل قبول نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک سخی کو بھی لایا جائے گا، ایک عالم کو بھی لایا جائے گا اور ایک مجاہد کو بھی لایا جائے گا،
اور ان سے پوچھا جائے گا کیا کرتے رہے، اور وہ تینوں اپنی اپنی توجیح کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں تم نے بڑا جو ہے نا قرآن پڑھا اور بڑا تمہارا شہرہ تھا، لیکن تم چاہتے یہ تھے کہ تمہارا شہرہ ہو، لوگوں نے وہ بات کہہ دی اور تمہارا آج کوئی اجر باقی نہیں، اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے۔ اسی طرح سخی کے ساتھ ہوگا کہ تم چاہتے تھے لوگ کہیں بڑا سخی ہے، واہ واہ بڑا خرچ کرتا ہے، لوگوں نے وہ کہہ دیا۔ اسی طرح مجاہد کو پوچھا جائے گا تو کہا جائے گا تم چاہتے تھے کہ لوگ کہیں واہ بڑا بہادر ہے، کیا لڑتا ہے، کس طریقے سے جو ہے نا دشمن کو چیر کے رکھ دیتا ہے، لوگوں نے وہ کہہ دیا، اب جاؤ اور ان کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دو۔ تو بظاہر عمل اچھا ہے، شریعت نے اس عمل کو اچھا کہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں کرنے والے کی نیت کی وجہ سے وہ اچھا نہیں رہا۔ تو اس لیے ایک کرائیٹیریا تو یہ ہے کہ شریعت نے یہ بیان کیا ہو کہ وہ عمل اچھا ہے، پھر اس عمل کے کرنے والے کی نیت صرف اخلاص کی ہو، صرف اللہ کی رضا کا حصول مقصود ہو، کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو، تو وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں اجر کا باعث بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، جس نے دنیا کے اندر جو عمل جس کے لیے کیا تھا آج جا کر اس سے بدلہ لے لے، اور جس نے وہ عمل جو عمل اللہ کے لیے کیا تھا وہ آئے اور آج اللہ سے بدلہ لے لے، تو اس روز تو جزا جنت کی صورت میں صرف اللہ ہی دے سکیں گے، باقی تو کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے احسن و عملہ کے اندر یہ شرط شامل ہے کہ بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ پھر صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہی تنہا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک جو سیمپل ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ محمدی سانچے میں ڈھل کر آئے گا تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، کسی اور سانچے میں ڈھلا ہوا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگوں نے بہت سارے رستے بنا لیے کہ جی سب اللہ کو ہی راضی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جو جس مرضی رستے سے آتا رہے، دنیا کے اندر دین سارے ایک ہی ہیں، اللہ کو ہی پکارتے ہیں، کسی الٹیمیٹ بڑے کو ہی پکارتے ہیں، وہ بھگوان ہے، وہ گاڈ ہے، وہ اللہ ہے، وہ ایشور ہے، کوئی بھی ہے اس کے ماننے والے اسی کو پکار رہے ہیں، اس لیے کوئی مذائقہ نہیں، ہر کوئی جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کے ہاں ایسی کوئی بات نازل نہیں کی گئی اور کوئی ایسی دلیل نہیں نازل کی گئی جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ بات درست ہے۔ اللہ کے ہاں اپنی طرف آنے والا رستہ ایک ہی ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ آیت ہم نے اس دن پڑھی تھی کہ ہم اللہ کے رسول آپ کہیے میرا یہ رستہ ہے، ایک رستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت سے، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چلنا، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا، آپ کے کیے ہوئے عمل کے مطابق کرنا۔ آپ نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھوں ویسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھا کرو، تو صحابہ ویسے نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے حج کے موقع پر کہا خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے آج اپنے حج کے مناسک سیکھ لو، صحابہ آ کر پوچھ کر آپ سے عمل کرتے تھے۔ زندگی کے ہر شعبے میں صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے، جہاں کوئی ابہام رہ جاتا وہاں سوال کرتے اور اس کے مطابق عمل کرتے۔ تو عمل کی قبولیت احسن و عملہ ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اور سنت کے مطابق ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی بھی عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو اللہ کے ہاں وہ عمل مردود ہے، خواہ نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اور خواہ بظاہر وہ عمل شریعت کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے وہ 3 صحابہ آئے تھے اور انہوں نے آ کر ازواج مطہرات سے پوچھا کہ آپ کی عبادت کی کیفیت کیا ہے، گویا انہوں نے اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم جانا اور جاننے کی ایک توجیہ بھی گھڑی کہ اللہ کے رسول کا تو گناہ ہی کوئی نہیں، آپ تو نیک آدمی اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اتنی محنت کرتے ہیں تو ہمیں تو آپ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، ہمارے تو گناہ بھی ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ میں آئندہ ساری رات جاگوں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ ایک نے کہا میں ہر روز روزہ رکھوں کروں گا، کسی ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا اس لیے کہ بال بچوں کے بکھیڑے میں پڑھ کے دین کے کاموں سے غافل ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی، آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا تم میں سے کچھ لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، اور یہ بات یاد رکھو جو کوئی بھی میری سنت سے ہٹنے کی کوشش کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے عمل کی قبولیت کی دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ احسن و عملہ تب جب بنتا ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ نہیں ہے
تو اللہ کے ہاں احسن عملہ نہیں ہے، خواہ دنیا میں لوگ اس کو بڑی واہ واہ کرتے نہیں۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں مبتلا کر کے چیک کریں کہ تم میں سے کون سب سے بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں، اللہ نے یہ نہیں کہا اکثر عملہ، تم میں کون سب سے زیادہ عمل کر کے آتا ہے، کثرت نہیں مطلوب۔ اللہ کے ہاں تعداد کی اہمیت نہیں، اللہ کے ہاں کوالٹی کی اہمیت ہے، اور کوالٹی ان دو باتوں سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اتنا عمل کے اندر وزن زیادہ ہوگا، جس قدر اتباع سنت کے مطابق ہوگا اس قدر وزن زیادہ ہوگا۔ تو کثرت مطلوب نہیں ہے، اطاعت مطلوب ہے، اور اطاعت ان دو چیزوں سے آتی ہے۔ تو فرمایا اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ تم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو یہ کیا کہیں گے؟ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ تو ایک کھلا جادو ہے، یہ تو جادو کی باتیں ہیں کہ کوئی بندہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے ساحر کہتے تھے کہ آپ تو جادوگر ہیں، آپ تو ایسے قصے کہانیاں سناتے ہیں جو جنتر منتر کے قصے کہانیاں ہیں۔ اس لیے ہم تو اس بات پر کوئی ایمان نہیں رکھتے کہ جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی بوسیدہ ہو جائیں گی، اور ہم ہی نہیں ہمارے آباء و اجداد جو مر کھپ گئے مٹی میں مٹی ہو گئے وہ بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو ان کی اپنے منہ کی باتیں ہیں نا، یہ جب خود موجود ہیں اور اپنے وجود کا انکاری نہیں ہے، تو جو وجود موجود ہے اس کا دوبارہ پیدا ہو جانا تو عقلاً بالکل ثابت شدہ ہے۔ عقلاً بڑا آسان ہے کہ جو چیز ایک دفعہ پیدا ہو چکی ہے اس کو دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ جبکہ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس کے انکاری تو نہیں تھے مشرکین مکہ کہ اللہ رب العزت نے پیدا نہیں کیا، کسی اور نے پیدا کیا۔ تو جو ایک مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور دنیاوی قاعدے کے مطابق تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے آسان ہے، جبکہ اللہ رب العزت کے لیے تو پہلی مرتبہ بھی ایک ارادہ ہی فرمانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اب جب آپ ان کو عذاب سے ڈراتے ہیں اور ہم ان کے اوپر عذاب کو مؤخر کیے رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں بھیجتے بلکہ لوگوں کو مہلت دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی مہلت کی زندگی رکھی ہے، یہ دارالامتحان ہے، کب کون ہدایت کے رستے پر آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فوری عذاب بھیج کر ہر ایک کو ہلاک نہیں کرتے۔ تو کفار کیا کہتے ہیں؟ آپ تو بڑے دعوے کرتے تھے کہ عذاب آنے والا ہے، اس کو آنے سے کون سی چیز روک رہی ہے، لے کیوں نہیں آتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہتے تھے، اور اللہ نے سابقہ اقوام کی بھی یہ حرکتیں قرآن مجید میں ذکر کی ہیں کہ وہ اپنے انبیاء کو یہ کہتے رہے اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کے تم ہمیں باتیں سناتے ہو۔ تو جب تھوڑی مہلت ملتی ہے تو انسان اتنا بے خوف ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آنا۔ اللہ نے فرمایا خبردار جس دن وہ ان پر آئے گا پھر ان کو بچانے والا، اس عذاب کو ان سے ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے پھر اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تیز آندھی آ جائے، بڑی سے بڑی مضبوط عمارتیں اس کے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ زلزلہ آ جائے، زمین کے نیچے سے اللہ رب العزت پلیٹیں ہلا دے، مضبوط سے مضبوط عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ پانی آ جائے تو کتنے بڑے بڑے بند اور ایسی مضبوط دیواریں جو ڈیمز کی صورت میں قائم کی گئی ہیں وہ بھی ایسے اڑ کر رہ جاتی ہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ یہ تباہی کہاں سے آ گئی اور میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے اس کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا جب وہ آ جائے گا نا، حاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے تمسخر کرتے تھے وہی ان کو آ کر گھیر لے گی، اور اس وقت بچاؤ کا کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ اور مشرکین مکہ کی یہ طرز عمل بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ جس وقت یہ عذاب میں گھرتے ہیں یا پکڑ میں آتے ہیں تو خالصتاً اللہ کو پکارتے، اور جب اللہ ان کو نجات عطا فرما دیتا ہے پھر لگتے ہیں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانے۔ تو یہ بھی ہمارے ہاں ایک طریقہ کار ہے کہ جب عذاب آتا ہے توبہ استغفار توبہ استغفار، پتہ لگتا ہے کوئی طوفان آ رہا ہے، کوئی فلاں چیز آ رہی ہے تو ساری قوم توبہ استغفار کرے۔ جب وہ طوفان ٹل جاتا ہے تو کہتے یہ جو ہے نا کراچی میں فلاں مزار ہے اور فلاں مزار ہے اور فلاں بابے نے جو ہے وہ جو ہے نا حفاظت کر دی اور فلاں بابا جو ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یہ شرک کی وہ مثالیں ہیں جو قرآن نے جا بجا نقل کی ہیں۔ تو عذاب سے، اللہ رب العزت کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت مہلت دیتے رہتے ہیں۔ اور قرآن مجید تو اللہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کی نسبت سے ان پر پکڑ کرنے لگ جائیں
تو زمین میں کوئی چوپایا بھی زندہ نہ رہ سکے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ مہلت دیے ہوئے. اب فرمایا لوگوں کی بعض مختلف قسمیں ہیں دنیا کے معاملات میں. جب ہم کسی کو کوئی نعمت چکھائیں، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا، جب ہم کوئی اس کو نعمت چکھا دیں، اور چکھنے کے معنی سے پتہ لگ رہا ہے ایک ہوتا ہے انسان کھانا چکھتا ہے اور ایک ہوتا ہے کھانا کھاتا ہے. تو چکھنے میں تھوڑی سی اپنے پاس کوئی نعمت آئی ہی تھی تو اللہ رب العزت نے امتحان کے طور پہ اس کو واپس لے لیا. جیسے مال آیا اور چلا گیا، جیسے اولاد ملی اللہ نے واپس لے لی، جیسے صحت ملی اور اللہ نے بیمار کر دیا، جیسے کوئی سکون ملا اور اللہ نے کوئی خوف طاری کر دیا. تو کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي. وہ کہتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے ثُمَّ نَزَعْنَهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. جب ہم اس سے کوئی نعمت چکھا کر، رحمت چکھا کر پھر اس سے واپس لے لیں تو وہ انتہائی مایوس ہو کر ناشکرا بن جاتا ہے، مایوسی غالب آ جاتی. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سورہ فجر میں کہ ہم جب انسان کو مبتلا کرتے ہیں اور اس کو نعمت عطا فرماتے ہیں فیقول ربی اکرمن، کہتا اللہ نے مجھے بڑی عزت دی. واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، اگر اسے آزمائش میں ڈالیں اور اس کا رزق تھوڑا کر دیں فیقول ربی اہانن، تو کہتا ہے مجھے تو اللہ نے ذلیل کر چھوڑا. مایوس ہو جاتا ہے کہ اب تو بس دنیا ختم، اندھیر، پتہ نہیں ایمان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ جاتے ہیں اور میرے ساتھ تو کبھی کوئی خیر ہوئی نہیں، اور عجیب عجیب جملے زبان سے نکلنے شروع ہوتے، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی کمی لگ جائے. آپ لوگوں کا طرز عمل دیکھیں، زبان سے بد کلامی، گالیاں، مایوسی کی باتیں، لعنتیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں، بہتان، چغلیاں، ہر قسم کی غلط باتیں منہ سے نکلنا شروع ہو جائیں. جبکہ تکلیف کے موقع پہ مومن کا وتیرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ زبان سے صرف یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ہم زبان سے صرف وہ کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے دنوں کے بعد جب اللہ پھر اس کے دن پھیرتا ہے، جب تکلیف کا لمحہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ پھر اس کو تکلیف کے چھونے کے بعد نعمتیں دیتا ہے، اب یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے لفرح فخور، تو وہ بڑا شیخی خورا اور بڑا فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے. شیخیاں ہوتا ہے اپنی چیزوں کو دوسروں کے سامنے بیان کر کر کے نا ان کو دکھانا، دیکھو میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور فخر یہ کرنا کہ میں بڑا باصلاحیت ہوں. اب اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنے کے بجائے میں نے ایسے کیا اور میں نے ایسے کیا اور بڑے مشکل مراحل میں سے ہم گزرے لیکن ہم نے محنت کرنی نہیں چھوڑی اور ہم بڑی کنسسٹنسی سے یہ کرتے رہے اور فلاں کرتے رہے. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ایسے نام نہاد دانشوروں کا اور کامیاب لوگوں کا، جن کا آپ انٹرویو سنیں تو فلاں وقت پر جی ہمیں بڑا نقصان ہو گیا تھا، ایسے ہو گیا، لیکن ہم نے محنت کرنی نہیں چھوڑی اور ہم نے بڑی تگ و دو کی، بڑا مشکل وقت. کہیں اللہ کا نام نہیں ہے کہ اللہ نے ہم پر فضل فرما دیا، اللہ کی رحمت ہو گئی. اپنے اندر ہی اندر ایک فخر کے اندر مبتلا ہے، اور یہ فخر جو دنیاوی کامیابیوں پر انسان کے پاس آتا ہے یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا. قارون جو تھا نا اس کو بھی یہی فخر تھا. جب اس کو کہا گیا اللہ نے تجھ پہ فضل کیا ہے تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کر، کہنے لگا کس بات کا فضل؟ انما اوتیتہ علی علم، مجھے یہ سب تو میرے علم کی وجہ سے ملا، میری صلاحیت. تو بعض لوگوں کو یہ خناس آ جاتا ہے کہ ہماری صلاحیت بڑی ہے، اس سے کہیں صلاحیت والے رول رہے ہوتے پھر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کسی کے لیے رستے کھول دیتا ہے، آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں ان کے مقابلے میں کامیاب کون ہیں؟ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، جو مشکل حالات میں صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں. حالات کیسے بھی ہوں، اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، اونچے نیچے ادوار آتے رہتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دنوں کا ہیر پھیر ہے جو ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پھیرتے رہتے ہیں. آج وہ عروج پہ ہے، کل دوسرا زوال پہ ہے، کل کو کوئی اور عروج پہ ہوتا ہے. یہ جو جس کا طوطی بولتا تھا اس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں. یہ تو الٹ پھیر چلتی رہتی ہے. لیکن مومن بندہ دنیا کی زندگی میں ہر قسم کے حالات میں صبر و عمل الصالحات، صبر کرتا ہے اور نیک عمل کرتا رہتا ہے. اس کی زبان پہ یہ نہیں آتا نیکی کرنے کا زمانہ نہیں رہا. یہ جو شکوہ ہے نا نیکی کرنے کا زمانہ نہیں رہا، یہ در حقیقت لوگوں سے اپنی نیکی کا صلہ مانگنے کے مترادف ہی نہیں، بلکہ یہ بندہ چاہتا ہی ہے
کہ لوگ میری نیکی کا مجھے صلہ دیں، وگرنہ نیکی کرنے کا زمانہ تو ہر دور میں ہے، اگر وہ اللہ سے اجر چاہ رہا ہے تو اس کی نیکی تو ضائع نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ مغفرت کیوں؟ کہ انسان ہونے کے ناطے پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ ہی جائے گی، لیکن عمومی اور مجموعی اچھائی کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو، جو کمیاں رہ گئی ان کو بخش دے گا، اور جو اجر دینا وہ تو بہت بڑا ہے، وہ عملوں کا نہیں ہے، وہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق اس سے بے حد و حساب بڑا عطا فرمانا۔ اس لیے جہاں تکلیف پہنچے، آخرت کے اجر کو بندہ سامنے رکھ لے تو تکلیف برداشت کر لینا اور اس پر صبر کر لینا آسان ہو جاتا۔ جب آپ کو یہ پتا ہو نا کہ میری یہ جو مشقت ہے اس وقت میں کر رہا ہوں، اس کا ریٹرن بہت اچھا ہے، اس وقت کی تھوڑی سی محنت کی کمائی بہت زیادہ ہے، تو بندہ اس وقت جان مار لیتا ہے۔ آخرت کی کمائی سے بڑھ کر کون سی کمائی، آخرت کے اجر سے بڑھ کر کون سا اجر؟ تو اللہ رب العزت کے اجر پر بندہ نظر رکھے تو صبر کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔